السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ جس دن ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے، مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر کے لے جائیں گے، اس دن وہ لوگ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس کے بارے میں رحمان نے عہد لیا ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ 3 آیات سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85، 86، 87، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیکوکار، محبوب اور پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، اور پھر انہوں نے اسی کی تفصیل مزید بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی اتباع اور فرما برداری کی، نبیوں نے جو رستہ اور جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق عمل کیا، نبیوں کے حکم کی فرما برداری کی، جن چیزوں سے نبیوں نے روکا اس چیز سے رک گئے۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہمان بنا کر وفد کی شکل میں لائیں گے۔ اس کی شکل میں وفد، جو وفد کا جو لفظ ہے اس کو انگریزی میں ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے۔ وفد کہتے ہیں چند لوگوں کی ایک ٹیم جو گاڑی پر یا سواری پر سوار ہو کر کے آتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وفد کہتے ہیں نا، کہ ایک وفد ہمارے پاس آیا یا ہمارے کمپنی میں ایک ڈیلیگیشن آیا، تو وفد کہتے ہیں ایسے لوگوں کی ایک ٹیم کو جو سوار ہو کر کے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار لوگ، جنتی لوگ سوار ہو کر کے آئیں گے۔ کس سواری پر سوار ہو کر کے؟ ایسی سواری پر سوار ہو کر کے جو آخرت کی سواری ہوگی، جو دنیا کی سواری سے عمدہ ہوگی، اور جو نور والی سواری ہوگی، اور وہ سواری پر سوار ہو کر کے ایسے ذات گرامی کے پاس آئیں گے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر اسی کے عزت افزائی والے گھر میں وہ لوگ مقیم ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہوں گے، اس کے برعکس، اس کے ٹھیک الٹا، اس کے جسٹ اگینسٹ میں وہ لوگ جو مجرمین ہوں گے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخالفت کرنے والے۔ بالکل یہی لفظ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جتنے لوگوں نے لکھی ہے اس میں سب سے بہترین کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، جس کے اندر انہوں نے سلف صالحین کے فہم کے مطابق تفسیر کی ہے، اس لیے ان کو سالار مفسرین کہا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مومنوں کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، جو سواری دنیا کی سواری سے عمدہ ہوگی، جو نور والی سواری ہوگی، اور جس پر سوار ہو کر کے وہ رحمان کے پاس آئیں گے، اور رحمان کی عزت افزائی والے گھر میں وہ لوگ بطور مہمان اکٹھا ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مجرمین، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے، دونوں لفظ انہوں نے کہا ہے، جھٹلانے والے بھی اور مخالفت کرنے والے بھی۔ اب یہاں پر بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے فکر کرو تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی، ٹیمپورری زندگی گزار کر جب ہم رب کی بارگاہ میں پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں رسوا ہونا پڑ جائے۔ نبیوں کی مخالفت سے بچ جائیے، اور خاص طور سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچ جائیے۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا وہ کسی بھی نبی کی مخالفت نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ جو آدمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا، وہ کسی بھی نبی کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو فرمایا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کے برعکس جو مجرمین ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ جب قیامت کے دن آئیں گے، جو نبیوں کی مخالفت کرنے والے، نبیوں کو جھٹلانے والے، ایسے لوگوں کو گردنوں کے بل بھوکے پیاسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا۔ 2 آیتیں ہیں اور دونوں آیتوں کے اندر کمپیریزن ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جب ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، اور متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بڑے بڑے جبے پہن لینا، حالانکہ جبہ پہننا یہ اسلامی نشانی میں سے ہے۔ بڑے بڑے عمامہ لگا لینا، حالانکہ عمامہ لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بڑے بڑے جبے لگا لینے سے، بڑے بڑے عمامہ لگا لینے سے کوئی بھی آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار وہی آدمی ہوگا جو نبی کی اتباع کرنے والا، نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو انجام دینے والا، اور نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانے والا، یہی متقی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ بڑے سے بڑا گدے نشی ہو یا سجادہ نشی ہو، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرنے والا ہو، جو نبی کی باتوں کو چھوڑ کر پیر پرستی پر تلا ہوا ہو، اکابر پرستی پر تلا ہوا ہو، وہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا وہ مجرمین میں شمار ہوگا، نبیوں کو جھٹلانے والا اور نبیوں کی مخالفت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جب ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر کے جمع کریں گے۔ اور آگے دوسری آیت میں کہا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ وردا، یہ جو وردا کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی جو ہوتا ہے گھاٹ جس پر پانی پینے کے لیے آدمی جاتے ہیں، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پیاسا جو پانی پینے کے لیے گھاٹ پر جاتا۔ دونوں معنی اس کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مجرمین جب قیامت کے دن ایک طرف ہنکائے جائیں گے تو ان کو پیاس لگی ہوگی، یہ سوچ رہیں گے کہ کیسے کہیں پر پانی ملے، ہم پانی پی لے، اور پانی کو ادھر ادھر دیکھتے 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 یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پیاسے ہی ان کو جہنم کے اندر داخل کرا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے چین و سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔ سامعین کرام، یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی ہے، ہماری جماعت اتنی بڑی ہے تبھی تو سچی جماعت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تو اتنی بڑی ہے جبھی تو ہم لوگ سچے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سچائی کا معیار جماعت کی کثرت نہیں ہوتی ہے، سچائی کا معیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سچائی کا معیار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اصل میں سچائی پر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا اصل میں وہ سچائی پر ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اتنے بڑی تعداد میں ہیں، ہم لوگوں کو اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے، دولت ہے، مال ہے، ثروت ہے، لوگوں کا سپورٹ ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی قرآن کریم کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ جو مسلمان کی ایک جماعت ہے وہ اور ہم جو مشرکین ہیں وہ، ان میں کون جماعت مقام کے اعتبار سے بہتر ہے؟ کس جماعت کو زیادہ ہولڈ حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقی کی جماعت، کیونکہ دنیا میں بھلے وہ سنگل رہیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جب ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو مہمان بنا کر کے اللہ کے حضور میں جمع کریں گے، رحمان کے حضور میں جمع کریں گے۔ امام ابن ابی حاتم نے عمرو بن قیس الملائی سے، اور انہوں نے ابن مرزوق سے روایت کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کہ جب مومن متقی اور پرہیزگار آدمی قیامت کے دن جب اپنی قبر سے نکلے گا، مومن متقی اور پرہیزگار آدمی جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اپنے سامنے دیکھے گا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل اور انتہائی خوشبودار کپڑا پہنے ہوئے ایک آدمی ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کا استقبال کر رہا ہے۔ کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ مجھ کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ نہیں، آپ کو تو نہیں پہچانا، البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شکل و صورت کو بڑا عمدہ بنایا ہے اور آپ کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوشبودار بنایا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا
اب یہاں پر ایک بار پھر ہم واضح کر دیں، کیونکہ ہم بار بار واضح کر دیتے ہیں کہ کبھی کسی دھوکے میں آدمی نہ رہے. نیک عمل کا مطلب وہ عمل جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، اور نیک عمل کا مطلب وہ عمل جو نبی کی تعلیمات سے ثابت ہو. ایک آدمی اگر 70 برس تک ایسا عمل کرے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹیلی نہیں کر رہا ہے، وہ نیک عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نیک عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ خوبصورت آدمی کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، تو دنیا میں اسی طرح سے تھا، تیرا عمل انتہائی حسین اور بے حد خوشبودار تھا، دنیا میں میں نے تیرے اوپر بہت زیادہ سواری کی، آج تو میرے اوپر سوار ہو جا، میں اپنے اوپر سوار کرا کر کے تجھ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی طرف ہم مہمان بنا کر کے جمع کریں گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ. اور اس دن کو بھی یاد کرو جب ہم مجرمین کو گردن کے بل پکڑ کر کے پیاسے ہی جہنم کی طرف ہکا کر کے لے جائیں گے، اور اس دن وہ سفارش کا بالکل اختیار نہیں رکھیں گے. مجرمین سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے. یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ہم کو سفارش نصیب ہو، تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کے ساتھ ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے. ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شرک کبھی نہیں کرنا ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی بھی عمل کیجیے گا تو باپ دادا کو دیکھ کر کے نہیں، ہمارے سماج میں اتنے سالوں سے ہو رہا ہے وہ نہیں، جو نبی نے فرمایا ہے اس کے مطابق. جب محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تو کیا مطلب اس کا؟ جب محمد الرسول اللہ کا اقرار کہتے ہیں نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ محمد کہتے کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو شرک نہیں کر سکتے، اور جب محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو محمد الرسول اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے حکم کو اس دنیا میں قانون اور دستور نہیں بنا سکتے، نہ عبادت میں، نہ اخلاق میں، نہ معاملات میں. جو آدمی ان چیزوں کو پورا کرے گا وہ سفارش کا اختیار رکھے گا. اور مجرمین، منافقین، مشرکین، دنیا پرست کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 100 اور 102 میں کہا کہ یہ جو جہنمی مجرمین، مشرکین، منافقین جب جہنم کی طرف ہکائے لے کر کے جا رہے ہوں گے، ان کو جب ہکا کر کے لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. آج میری طرف سے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، آج ہمارا سپورٹ کرنے والا بھی آج کوئی نہیں. آج دنیا میں تو سپورٹ کے لیے مرتے ہیں نا کہ فلاں سپورٹ کرے گا تو ذرا اچھا رہے گا، ہر چیز بڑا فائدہ مل جائے گا، ان کا سپورٹ ذرا مل جائے گا تو بڑا فائدہ مل جائے گا، ذرا ان کا سپورٹ مل جائے گا تو بڑا فائدہ مل جائے گا. لیکن یاد رکھیے دنیا میں بھی رب کے سپورٹ کا ہمیشہ اپنے دل کے اندر امید کی کرن کو جگائے رکھیے، اور آخرت میں تو رب کا سپورٹ ہر حال میں ملنے والا ہے اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضے پر پورا اتر گئے تو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ. اور اس دن ہم مجرمین کو، مشرکین کو، منافقین کو جہنم کی طرف پیاسے گردن کے بل ہکا کر کے لے جائیں گے، اور وہ لوگ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے. إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. سفارش کا اختیار انہی کو ہوگا جنہوں نے اللہ سے اقرار لیا ہوگا. ابھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تو کس سے اقرار لیتے ہیں؟ اللہ سے تو یہ اقرار لیتے ہیں نا، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کس سے اقرار لیتے ہیں؟ اللہ سے. اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ اقرار کس سے لیا؟ اللہ سے. جب اللہ سے اقرار لیا اور اس کا خلاف کیا تو آپ نے اقرار کو تو پورا ہی نہیں کیا. پورا کیا کیا؟ نہیں پورا کیا. جب اقرار لیا تو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سفارش نصیب کرے گا، شفاعت نصیب کرے گا، اللہ کی طرف سے سپورٹ مل جائے گا. سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے.
آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا